میری بیٹی کہتی ہے میرے ابو جان عبد الحنان صاحب تو ایسی باتیں کر کے چلے گئے ہماری سمجھ میں تو نہیں آئی. جنہیں بایوزیالوجی سمجھ آئے انہیں قرآن کہاں سمجھ آئے گا؟ ابو جان آپ کو میرے پہ اعتماد کوئی نہیں؟ یہاں سے ابو جان میں باہر جاؤں گی 1.5 میل باہر، پھر میں ویگن میں بیٹھ کے 4 میل دور اکیڈمی پہ پڑھنے جاؤں گی. ابو جان آپ کو تو میرے پر اعتماد ہونا چاہیے. آپ کا خون کوئی 2 نمبر ہو، اپنے باپ کو مطمئن کرے، آپ کا خون کوئی 2 نمبر ہو سکتا ہے. میری بیٹی دیری سے میں ایک بات کا جواب لینا چاہتا ہوں. نبی کے گھر کا دروازہ بجا، آپ نے فرمایا من دق الباب، کون دروازے پر. السلام علیکم ناظرین، مولانا عبد الحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل ایمان ایلیویشن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں. فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کس لیے آیا یا رسول اللہ؟ میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے. علمنی ما علمک اللہ، مجھے وہ سکھاؤ جو اللہ نے آپ کو بتلایا، میں آپ سے سیکھنے کے لیے آیا. آپ نے فرمایا عبداللہ ٹھہر جا. کون بیٹھا ہے؟ ادھر حضرت عائشہ بیٹھی ہے صدیق کی بیٹی، ادھر حضرت حفصہ بیٹھی حضرت عمر کی بیٹی، ادھر حضرت ام حبیبہ بیٹھی ابو سفیان کی بیٹی حضرت معاویہ کی بہن. آپ نے فرمایا عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، دوپٹہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول یہاں. فرمایا جلدی کرو سینے پہ ڈال لو اور پورے وجود پہ دوپٹہ ڈال دو. اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم آیا ہے. مائی کہنے لگی اللہ کے نبی ہو تو نبی نہ ہے. حضور کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے. کہہ سکتے تھے نا عائشہ آپ کو میرے پہ اعتبار نہیں. حضرت حفصہ کہتی ہے آپ کو میرے پہ اعتبار کوئی نہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹس ٹس برسنے لگے. آپ نے فرمایا وہ تو اندھا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو. یا نساء نبی لست اللہ کا حدی من النساء، او میری بیوی ہو تمہارے جیسی قیامت تک کوئی نہیں آ سکتی. اگر تم کردار میں اعلیٰ، تم حیا میں بھی بڑی اعلیٰ ہو. میں محمد کی ختم نبوت کی غیرت تمہیں غیر محرم کو دیکھنے کی خواہ نبی نہ کیوں نہ ہو اجازت نہیں دیتی. کیا نبی کو عائشہ پر اعتبار نہیں تھا؟ آخری سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے. ہائے ہماری کتنی بڑی بدنصیبی، ماں باپ کا آخری وقت ہو آئی سی یو میں ڈاکٹر جانے نہیں دیتا. منتیں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یاسین پڑھ کے سنائے، ڈاکٹر کہتے ہیں یاسین سے تھوڑی بچے گا، ہائی ڈوز دینے دو. ہم تو اتنے نکمے ہوئے جیتے جی نہ ان کی ٹانگیں دبائی اور آخری وقت میں نہ گود میں سر رکھ کے انہیں کلمہ سنایا. ہمارے سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ پتہ نہیں کن کے ہاتھوں میں مرے، جسے غسل کا بھی پتا تھا کہ نہیں، پتہ نہیں کرسچن تھا یا مسلمان تھا، جسے اپنے ایمان کا نہیں پتا، جسے اپنے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں. بتاؤ میرے ابو کو وہ کلمہ کیسے پڑھائے گی؟ جسے یہی نہیں پتا غسل کے کتنے فرض ہیں، وہ میرے باپ کو میری امی کو حلال کر کے کہاں مارے گی؟ جہاں دل میں تکلیف ہوئی کیپوٹین پتہ نہیں کون سے کیمیکل کی گولی اندر رکھ دی. اس گولی حرام کی گولی نے ایسی نحوست پہنچائی کہ کلمہ آتے آتے زبان سے دور ہو گیا. چھوڑ دیا لوگوں نے مسجدوں میں گھروں میں مرنا. فرمایا جب میرے دل سے دور ہو گئے تو روڈوں پہ ماروں گا، لوارس کر کے ماروں گا، اتنا تنگ کر کے ماروں گا تمہیں تڑپتا لوگ دیکھ کے چلے جائیں گے. اور لوگوں کتے کو تو اٹھا کے روڈ کے کنارے پہ رکھیں گے. تمہیں اتنا لاوار سا کروں گا تمہیں اٹھا کے کنارے پر بھی کوئی نہیں کرے گا اگر تم میرے دل سے بغاوت کرو گے. یا ابن آدم جی میرا اللہ، فرمایا 24 گھنٹے میں میں چاہتا 15 گھنٹے تیرے سے سجدے میں ناک رگڑواتا. نہیں، مجھے تیرا احساس ہے تجھے صحت بھی برقرار رکھنی ہے، تجھے بچوں کا خیال کرنا ہے، تجھے اپنا. میرے بندے میرے 24 گھنٹے میں تجھے صرف 5 مرتبہ بلایا. میں نے کہا میرا بندہ تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑنا، میں تیرے گھر میں جانا نہیں چھوڑوں گا. تو میرے گھر میں 5 مرتبہ آیا کر، میں 24 گھنٹے تیرے گھر میں رہوں گا. اللہ دنیا داروں کا دستور ہے، راول پنڈی والا کوئی ٹیکس لا جائے گا، کوئی بھوئی گاٹ جائے گا، کوئی مری جائے گا. آج ہالیڈے اتوار کا دن ہے، کوئی رشتہ داروں کے جائے گا. یا اللہ دنیا داروں کا دستور ہے، کوئی پیزا لے کے جائے گا، کوئی کیک لے کے جائے گا. اللہ میں تیرے گھر میں آؤں تو کیا لے کے آؤں، اور میں تیری اوقات ہی نہیں میری شایان شان گفٹ لے کے آئے. لیکن میرے بلے ہم نے ایک دستور بنا دیا،
ظہر کی نماز میں آیا کر گناہ کی گٹھڑی لایا کر جو فجر سے لے کے ظہر تک ہو گئے، عصر میں آیا کر عصر سے ظہر تک کے گناہ لایا کر، مغرب میں آیا کر عصر سے مغرب تک کے لایا کر، مغرب میں آیا کر مغرب سے عشاء تک کے لایا کر، او میرا بندہ عشاء میں آیا کر تو ساری رات کے گناہوں کی گٹھڑی سر پہ اٹھا کے لایا کر۔ یا اللہ چل میں تیرے گھر میں آ گیا، گناہ لے کے آیا، تو میرے گھر میں آئے گا تو کیا لے کے آئے گا؟ فرمایا او میرا بندہ تو میرے گھر میں آ، گناہوں کی گٹھڑی لے کے آ، جب میں تیرے گھر میں آؤں گا تو رحمتوں کی چادریں لے کے آؤں گا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو گناہوں کی گٹھڑی لے کے آئے گا، میں نیکیوں میں وہ بدل کے گناہ کی گٹھڑی نہیں، نیکیوں کی گٹھڑی تیرے سر پہ اٹھواؤں گا۔ اتنے بڑے پیار کرنے والے اللہ سے بغاوت سمجھ نہیں آتی ہو لوگوں۔ گھر کے اندر آتا جاتا دیکھ کے طوطے کو تو پیار کرتا ہے، اللہ اکبر، بال اللہ ہار سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ بلی کے لیے چھیچھڑے لانے کا احساس ہے، جس نے چھیچھڑے کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنا دیا، اس کے آگے سجدہ کرنے کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ وہ ماں چاہتی کہ میرا بچہ وقت کا بایزید مستعبی بنے، جو صبح صبح اپنے سر سے اپنے اوپر سے چادر اتار کے بیٹے کے سر پہ ڈالتی ہے، اور بیٹا کہتا ہے مما کیا ٹائم ہوا؟ کبھی تو نماز کا وقت ہے، 8 بجے اٹھنا سو جانا۔ اللہ اکبر، او لوگو، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا آپ نے اونٹ کو نہیں دیکھا اللہ نے اسے کیسا بنایا؟ یہ اونٹ اللہ کے دربار میں گردن اٹھا کے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا، بکری نہیں بنایا۔ بکری کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حلال جانور بنایا، حرام کتا نہیں بنایا۔ کتا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ سنو سنو راول پنڈی کے روزل زمیرو، خنزیر بھی آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دکان سے فون آیا بیگم صاحبہ میرے ملازم کے ہاتھ فلاں سبزی بھیجی ہے، میری من پسند ہے، ایسی لذیذ پکانا اور 1:30 بجے بھیج دینا یا میں آ جاؤں گا۔ اچھا آپ کھانے آئیں گے جی؟ گھر والی نے بڑے چاؤ سے سبزی پکائی، گوشت بھی ڈالا، روٹی بھی گرم گرم، چٹنی سلاد بھی ساتھ رکھی۔ پہلا لقمہ توڑا اور منہ میں لیا، اوہو یہ کڑوا پل کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا مسالے تو میں نے 1 نمبر ڈالے تھے اور موبائل کے اوپر میرے کھانے کے ٹوٹ کے پڑھ کے کھانا پکایا ہے۔ میں تو ہر وقت خادمہ کو بھی نوکرانی کو بھی کچن میں آنے دیا کہ نظر نہ لگ جائے، ہانڈی کے اوپر کھڑی ہو کے میرے ہانڈی کو بھونا ہے۔ سبزی کا قصور ہوگا یا گوشت ایسا ہوگا یا پھر مسالہ؟ نہ سبزی کا قصور، نہ گوشت کا، نہ مسالے کا۔ کھانا پکاتے پکاتے امی جان کا فون آیا، تو نے کہا جی امی کیا کر رہی ہے؟ امی جان انہوں نے یہ من پسند سبزی بھیجی، کھانا تیار کر رہی ہوں۔ بیٹیوں سے تیرا خیال کوئی نہیں، من پسند سبزی کھاڑیا تو ہوٹل پہ کھا لیتا، اتنی گرمی میں تیرے سے سبزی پکا رہا ہے، اپنا خیال کر، رنگ خراب ہو جائے گا۔ اب بیٹی کیا جواب دے رہی؟ امی جان نہیں ایسا نہ بولیے، وہ میرا شوہر ہے، مزاجی خدا ہے، اگر اللہ کے بعد سجدہ ہوتا تو اسے کرتی۔ لیکن بیٹی کہہ رہی امی جی کیا کروں، میرے نصیب پھوٹ گئے۔ بیٹی کیا کری امی جی کیا کروں، ابو جان نے مجھے جھونک دیا، یہ تیرے منہ کا کڑوا پر سالن کے اندر گرا، اللہ نے 5000 کی ہانڈی کا ذائقہ ہی ختم کر دیا۔ مولوی صاحب تعویذ دے دو، بچہ صحیح نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تیرا بچہ صحیح کیسے ہوگا؟ 24 گھنٹے تیرے کان میں گانا، اس کے کپڑے دھو رہی ہے گانا سن رہی ہے، یونیفارم استری کر رہی ہے گانا سن، اس کا بستر بھی ساری ہے گانا سن۔ یہ تیری ساری گانے کی روح سے بستر پہ آ کے لیٹ گئی، جس نے تیری ساری رات تیرے بچے کو بے نیندہ ڈرونے خواب دیکھنے پہ، جھٹکے لینے پہ مجبور کر دیا۔ کاش دوپٹہ سر پہ رکھ دی، اپنے بچے کا بستر بچھاتی، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے تکیے اور بستر پہ پھونک مارتی، تیرا بچہ بستر میں نہ لیٹتا، جنت کے باغ میں لیٹتا، آنکھ لگتی، خواب میں مصطفیٰ آتا، کوئی ڈرونا خواب نہ آتا۔
اگر میری بچی ہے تجھے بات سمجھ آ رہی ہے تو اٹھنے سے پہلے وعدہ کر کہ بے روشن ضمیری والی زندگی سے توبہ کر کے یہاں سے اٹھے گی۔ کیا پتا تمہارے میں اس وقت فاطمہ اور عائشہ نام کی بیٹیاں بیٹھی ہو، خدا کی قسم یا تو نام بدل دو ورنہ ان کی زندگی کے مبارک طریقوں کو نہ ٹھکراؤ۔ آخری وقت ہے میرے پیارے نبی کا، ایک طرف بیٹی بیٹھی ہے ایک طرف بیوی بیٹھی، بیٹی بیٹیوں میں آلہ، بیوی بیویوں میں آلہ۔ دائیں طرف بیٹی کی طرف دیکھا، یوں ہاتھ آگے کر دیا، بیٹی نے ابا جان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میرے ابو بتاؤ اپنا ہاتھ مجھے کیوں پکڑایا؟ آپ کے ہونٹ ہلے۔ سیدہ کہتی میری سمجھ میں نہ آیا، میرے کان حضور کے ہونٹوں پہ رکھ دیا۔ میرے ابو جان نے میرے کان میں کہا بیٹی بتا میرے بعد زندگی کیسے گزارے گی؟ کہ میرے ٹھنڈا ہو کا بھرا آنکھوں میں آنسو چھلک کے دکھائے۔ میں نے کہا ابو جان آپ تو زندگی کی بات کرتے ہو، وعدہ کرتی ہوں تیرے بعد دنیا میں نہیں رہوں گی۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا میری بیٹی پھر اللہ سے میں نے مانگ لیا، میرے خاندان میں سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ پھر بیوی سیدہ عائشہ کی طرف دیکھا، یوں ہاتھ بڑھایا، ابا جان نے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بوسہ دیا اور آپ نے فرمایا عائشہ کیسے زندگی گزارے گی؟ ام المومنین کہتی ہے ایک ہاتھ سے میرے ہاتھ پکڑا، دوسرا میرے سینے پہ پھیرنا شروع کر۔ میں نے کہا محمد اس رب کی عزت کی قسم جس نے دلہن بنا کے مجھے تیرے گھر عفیفہ کائنات بنا کے بھیجا ہے، وعدہ کرتی ہوں جب چھوٹی سی تھی ابو کے گھر میں تو چہرہ ابو بکر دیکھتا تھا، تیرے گھر میں دلہن بن کے آئی ہے چہرہ تو نے دیکھا، اتنا چہرہ چھپاؤں گی اللہ اکبر مدینے کے لوگ تو کیا آسمان کا سورج بھی میرے چہرے کو دیکھنے سے ترس جائے گا۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے وصال کے بعد گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک سہیلی آئی، دروازہ بجایا، من دق الباب، کون تیری سہیلی؟ اندر آ جاؤ میری سہیلی۔ اب عائشہ بالکل دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہے، سورج ویڑے کے اندر چمک رہا ہے۔ عائشہ میری طرف دیکھ نہ سورج کو یہاں سے جانے دے، دھوپ کو یہاں سے آگے پیچھے ہونے دے۔ عائشہ کیا بات ہے کہ دھوپ سے پردہ کر رکھا ہے؟ عائشہ دھوپ سے بھی پردے کا حکم ہے۔ فرمایا لوگوں سے غیر محرموں کا اوپر تو کس سے پردے کا حکم؟ ساری کائنات کے لیے لست اللہ کا حادم من النساء، آسمان کے سورج سے پردے کا حکم آل رسول کے لیے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ وعدہ کیا تھا تیرے بعد، تیرے جانے کے بعد اس چہرے کو دیکھنے کے لیے سورج بھی ترس جائے گا۔ عائشہ سورج تو سے کیا پردہ؟ فرمایا پتہ نہیں کتنے اس وقت سورج کو دیکھ رہے ہوں گے، میں نہیں چاہتی میری پاک نگاہ غیر محرموں کی نگاہ کے ساتھ مل کے سورج دیکھے۔ محمد سے کیا ہوا وعدہ دنیا میں ٹوٹ جائے گا۔ میری بیٹیوں تم نے سب نے وعدہ کیا تھا کیا؟ یا قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، تم نے سب نے وعدہ کیا تھا نبی تیری غیرت کی قسم پردے دے لے کے کرے گی، دکھائے گی، پردے بچا کے دکھائے گی۔ میری بچی 5000 کا آج یہاں سے اٹھے گی اور کہے گی ابو جان مجھے 5000 روپے دے۔ عبدالحنان بھائی آیا تھا کہہ رہا تھا برقع لے کے آؤ، برقع لینے چلی گئی صدر کے اندر اور جا کے کہہ رہی ہے ایسا برقع دو کہ دور سے دیکھ کے تعریف کرے۔ جب تیرا برقع ہی بے غیرت ہو گیا تو تجھے غیرت میں کہاں لائے؟ آج سے 1400 سال پہلے ایک عورت گزری، اس کا نام حضرت زینب ہے۔ ایک نبی کی بیوی کا نام زینب، ایک نبی کی بیٹی کا نام زینب، ایک نبی کی نواسی حضرت حسن کی بہن کا نام زینب۔ کربلا کے واقعے کے بعد یحییٰ بن معین بہت بڑا تابعی ہے، کہنے لگے 15 سال تک حضرت زینب حسین کی بہن میرے محلے میں رہی۔ میں نے کہا یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ صحابہ کی زیارت کرنے والوں، جب صحابہ کی یاد آتی ہوگی آپ سیدہ زینب کے پاس جاتے ہوگے، کتنی مرتبہ تیرے گھر کا پکے وہاں گیا ہوگا، ان کے گھر کا پکے یہاں آیا ہوگا، کتنی مرتبہ ٹاکرا ہوا ہوگا، کتنی مرتبہ آمنا سامنا۔ یحییٰ بن معین اپنی مسجد پر بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ فرمایا وہ تو اتنی پاک باز عورت تھی، رب کعبہ کی قسم چہرہ تو دور کی بات میں نے 15 سال میں کبھی اسے برقعے میں بھی نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن جعفر طیار کی بہو بنی حضرت جعفر طیار کی بیوی کے بیٹے کی بیوی
आखिर वक्त में बीमार हो गई, बिस्तर पे गिर गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर है, कहने लगे नाना अबू की शरीयत पढ़ के आया हूँ किताब खोल के, उसमें इतनी गुंजाइश है बीमार हो डॉक्टर से इलाज कराए ले जाऊं। हाय हाय। कहने लगी जरा मेरे घर के वाले मुझे सहारा तो दे के बिठा। सर पे दुपट्टा था और समेट लिया। का क्या कर रही है? का तूने भी नाने का फरमान सुनाया, मैं भी तुझे नाने का फरमान सुनाती हूँ। का क्या? का ये जो हुक्म है ये सारी कायनात की औरतों के लिए, नबी की बेटियों के लिए हुक्म कोई नहीं। का तुझे किसने इसकी तफसीर बतलाई? का करबला के मैदान में 80-90 जख्म तीर तलवारों के खा के मेरा भाई तलवारों के साए में लेटा था। मेरे खैमे की झीरी में से यूं देखा और मेरे भाई ने मेरी आंखों में आंखें डाली, मेरे हाथ जोड़ के कहा इतनी तो मोहलत दे दे कि तेरे पास खड़े होके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लूं। इतनी तो मोहलत दे दे, तेरा खून में लथपथ चेहरा अपने दुपट्टे से साफ करूं, ये निशानी अपने पास रखूंगी। तो मेरे भाई ने लेटे लेटे यूं हाथ जोड़ दिए। कहो उसके हाथ जोड़ने में ये इशारा मिल रहा था कि मेरे टुकड़ों को परिंदे अपनी चोंचों में लेके चले जाए, खबरदार बाहर न निकलना। मेरे टुकड़ों को गठड़ी में समेटने के लिए, अपने दुपट्टे का कफन देने के लिए बाहर न आना। मेरी बहन दुपट्टा तो दूर की बात है, तेरे पाँव के जूते के निशान पर कूफे वालों की नजर पड़ गई, नाना अब्बू की पगड़ी पे लोगों की उंगलियां उठ जाएगी। तुम तो उस नबी की बेटियां हो जो इज्जत उतारने नहीं आया, जलीलों को भी इज्जत देने के लिए आया है। छोड़ दो मेरे भाइयों, और आप भी एहसास कीजिए, घोड़ा चला गया वापिस नहीं आएगा, वाकर चली गई वापिस नहीं आएगी, साइकिल चली गई वापिस नहीं आएगी। जो चीजें आके चली गई वापिस नहीं आएगी। अब आ रहा है मौत का इलारा, बुढ़ापा, जवान जवान जा रहे हैं, जवान जवान। एक हाजी साहब कहने लगे मौलवी साहब मैंने अपने बच्चे के लिए जन्नत में कब्र में एसी लगवा दिया। मैंने कहा वो क्या? कि मैंने अल्लाह का घर बनवाया और उस घर के अंदर मैंने एसी लगा दिया, ये नमाजियों पे नहीं चल रहा, मेरे बच्चे की कब्र में चल रहा है। मैंने कहा अभी पिछले से पिछले महीने में रावलपिंडी में प्रोग्राम में आया, जिनके घर में मुझे लेके गए ठहरने के लिए, उनके शोहर बाहर 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। कह लगी मौलवी साहब 3 साल से हम तेरी तकरीर सुन रहे हैं और मैं सोचती थी कभी आएगा, इसे बच्चा समझ के सर के पे हाथ रखूंगी। हमें कल पता लगा, यकीन जानो अल्लाह के घर में बैठा हूं। कह लगी कल पता नहीं परसों पता लगा कि मौलाना रात यहाँ रहेंगे, अगले दिन उनका जलसा है। हमने एक दिन के अंदर ये कमरा डेकोरेट किया, ये पायलिंग, ये कालीन, ये बेड, ये सारा सामान एक दिन के अंदर हमने बनाया कि हमारे घर अल्लाह की रहमत आ रही है। फिर वो बहन अगले दिन कुछ हदिया लेके मेरे पास बैठी, कहने लगी मौलवी साहब 3 बेटे, तीनों के लिए हमने एक एक पोर्शन बनाया। जो बेटा जवान फोत हो गया, जवान फोत हुआ, का मौलवी साहब दरमियान वाला पोर्शन उसका था। मियां बीवी ने सोचा क्या करे, आधा आधा दोनों बेटों को दे दे, बेटियां कोई नहीं। खरात की तनाई में हमने फैसला किया ये घर जिसका है उसे ही देना है। मौलाना मेरा बच्चा हाफिज है और मैं भी कुरान पढ़ा सकती हूँ। हमने ऊपर वाली मंजिल में कुरान वाला मदरसा खोल दिया। मैंने कहा लोग मर जाए घर को ताले लग जाते हैं। मैंने कहा मेरे बेटे तेरे घर का इंतजाम ऐसा करूंगी, मैं तो कब्र में चली जाऊंगी, तेरे घर को कयामत तक ताला नहीं लगेगा, बच्चे पढ़ते रहेंगे, कयामत तक सदका जारिया तेरे खाते में आएगा। मौलाना कितनी बेशर्मी से कहता है मौलाना दुआ करो मेरे भाई से मेरी बनती कोई नहीं। मैंने कहा क्यों? जायदाद के तनाजे पे नाराज हुए, उसने मेरा हक नहीं दिया। मैंने कहा उसने नहीं दिया तू तो छोड़ देता, तूने भी बराबर का सलूक किया, इतने दिल खा लेते। रावलपिंडी के मसरूफ तरीन लोगों, मैं आज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के जाता हूँ, अगर अब्बा फोत हो गए 1 महीने में बहन भाइयों को दावत में बुलाया करो, ना पुलाव बनवाओ, ना चिकन बनाओ, सब्जी की तरकारी बनाओ, रोटियां। और भाई जो दावत पर, बहन जो दावत पे बुलाए, सारे बहन भाइयों को बिठा के कहे
4-5 دن سے امی ابو بہت یاد آ رہے تھے، 4-5 دن سے امی ابو بہت یاد آ رہے تھے، اس لیے میں نے تمہیں دعوت میں بلا لیا۔ تم روٹی کھاتے جاؤ، میں بہنوں کو دیکھوں گی مجھے ماں نظر آئے گی، بھائیوں کو دیکھوں گی مجھے بھائی باپ نظر آئے گا۔ اور لوگ پہلے بہن بھائیوں کے چہروں میں ماں باپ کے چہرے دیکھا کرتے تھے، اب تو بھائیوں کی تصویریں لے جا کے کار علم کروا رہے ہیں۔ اب بھی پوچھتے ہو کرونا وائرس کہاں سے آیا؟ نفرتوں کے چراغ اتنے روشن ہو گئے، محبتوں کی شمع بجھ گئی۔ گھر آیا مرد، صبح سے لے کے شام تک تیرے لیے نوکری کرتا، دھکے کھاتا، پتہ نہیں کس سے قرضہ لے کے کاروبار کیا، کہاں سے تیرے لیے افطری پھول کی ایک کال پر سامان لے کے آیا، صرف تیرے 2 میٹھے لفظوں کا بھوکا تھا، تو نے آتے اس کے ساتھ جانوروں کا سلوک کیا، جان جال کے اس کے سامنے اس کے بچوں کو مارا، جان جال کے منہ میں بڑ بڑ کرتی روٹی رکھی، اس نے کہا کھا لے، کہا تیرے ساتھ کھانے سے تو بہتر ہے کتے کے ساتھ کھا لیتی۔ اس نے کہا میں نے تیرے لیے کیا کیا، میں تو صبح سے لے کے دھکے کھا کے کما کے آیا، میرے پر احسان تھوڑی تو نے کیا ہے، ساری دنیا کے لوگ کماتے ہیں، یہ چھرا چلا، یہ بلڈ پریشر شوٹ کر گیا۔ ایک کپ چائے کا بنا کے دے دو، میرے سے نہیں بنتا، اپنی بیٹی جائے سے چائے کا کپ بنا دے، ایسی کڑوی کسیلی سلتا رہا۔ ہائے اللہ اکبر، تجھے تو پیر دھو دھو کے پینا چاہیے تھا، تو ہر کروٹ پہ سے گالیاں دیتی رہی۔ صبح اٹھا نہ کپڑے استری چچکے کیے، نہ ناشتہ دیا، یہ بھوکا تیری طرف دیکھ کے چلا گیا کہ تو یہ تیرے لیے لال جوڑا میں لے کے آیا تھا، شادی کی پہلی رات میں نے تیرے ہاتھ کے اندر بریسلٹ پہنائی تھی، مجھے کیا پتا تھا ان ہاتھوں کو اٹھا کے تو مجھے بددعائیں دے گی۔ جب یہ موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے نکلا، 12 گھنٹے کی گھر کی ریل اس کے سامنے چلنے لگ گئی، ایسی بیوی کی کڑوا پل اس کے ذہن کے اندر آیا، اس کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، موٹر سائیکل گاڑی میں جا کے لگا، لوگ کہہ رہے تیز رفتاری سے بنا، نہیں تیز رفتاری ذریعہ نہیں بنی، گھریلو ٹینشن ذریعہ بنی ہے۔ پوری دنیا کا ڈاکٹر پریشان ہے یار، پچھلے سال اس سے پچھلے سال جو گولی 5 روپے کی تھی 85 روپے کی، کہاں سے لوگوں کے پاس پیسہ آیا؟ مشورہ فیس 50 روپے تھی، اب 5000 لوگوں کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا؟ فیکٹریاں 2 مہینے کا ٹائم لے رہی ہے دوائیاں دینے میں، بیڈ ختم ہو گئے، پوری دنیا کے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھے، ان کا ایسی بیماریاں، کبھی سنا تھا کرونا وائرس یا ڈینگی وائرس، کبھی سنا تھا؟ پتہ نہیں کیسی بیماریاں نکلی ہوئی ہے۔ سارے ڈاکٹر بڑے بڑے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے کہا یہ بیماری نہیں ہے، گھریلو ٹینشن کا نتیجہ ہے، یہ زخم بڑھ کے کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ زخم بڑھ کے کہیں نہ کہیں سے ظاہر۔ اللہ کے واسطے 4 دل کی زندگی ہے، کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہو؟ جھگڑا تیری سالی کا، سکول تیرے بیڑا غرق، جھگڑا تیرے رشتہ دار کا، بیس بناتی ہے فلاں نے یوں کر دیا، اس کے فریج آ گیا، اور پتہ نہیں اس کے فریج آیا، اللہ اکبر، اللہ نے تیرے سے دنیا کے فریج کے پانی کا وعدہ نہیں کیا، نبی کے حوض کوثر کا وعدہ کیا، تو فریج کو کیوں ترستی ہے؟ اللہ کے واسطے زندگی گزارو، اللہ کے واسطے سکھی زندگی گزارو۔ آؤ میری عزیزہ، کل کی نہیں، پرسوں کی نہیں میرے بھائیوں، آج صبح سے لے کر اب تک 12 بجے تک تو زندگی کے لمحات گزرے، قرآن کھول کے دیکھو، سورہ نور کھول کے دیکھو، سورہ نساء کھول کے دیکھو، آیا میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا واش روم میں جانا، واپس آنا، منہ دھونا، ناشتہ کرنا، آیا قرآن والی زندگی سے مل رہا ہے تو دنیا کے اندر کا تو حکمران ہے۔ اگر نبی کی زندگی قرآن والی زندگی سے تیری زندگی مختلف ہے اور دنیا کی حکمرانی بھی تیرے پاس آ جائے، تب بھی اللہ تجھے ذلیل کرے گا۔ کامیابی ملے گی نبی کے قدموں میں ملے گی، کامیابی ملے گی۔ معراج کی رات رحمت دو عالم بیت المقدس میں جب نبیوں کی امامت کرائی، اللہ نے 3 وعدے فرمائے، محمد ختم نبوت کی پگڑی بھی تیرے سر پر، اے میرے نبی آج کے بعد قبلہ بیت المقدس نہیں بیت اللہ کر دیا جائے گا۔ آدم آپ بھی سن لو، ابراہیم آپ بھی سن لو، اسماعیل آپ بھی سن لو، موسیٰ عیسیٰ آپ بھی سن لو، اِلَّا الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ،
सब नबियों की शरीयत खत्म हो गई, आज के बाद दीन वही चलेगा जो मेरा मोहम्मद लेके आया है। आज के बाद दीन भी वही, दीन इस्लाम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम। खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, किताब के बाद किताब कोई नहीं, मुस्तफ़ा के बाद मुस्तफ़ा कोई नहीं। बस अल्लाह ने दी एंड कर दिया। अब कामयाबी मिलेगी नबी के कदमों में मिलेगी, कामयाबी मिलेगी कुरान के आइन दस्तूर में मिलेगी, कामयाबी मिलेगी नबी वाली जिंदगी से मिलेगी। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरी बच्चियों आओ हुजूर अलैहिस्सलाम की, मेरे बुजुर्गों आओ नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी को अपनाए, हलाल कमाए हलाल खाए, नमाज के औकात में अल्लाह के घर आए, कारोबार के औकात में हलाल तरीके से कारोबार करे। जिस तरह दुकान को संभालते हो अल्लाह करे बच्चों को भी संभालने की तौफीक मिल जाए। मेरे अजीजों, ये मार्च का महीना, पता नहीं साल स्कूल के इम्तिहान हो या ना हो, अगर हो गए तो 5वीं के इम्तिहान, 8वीं 10वीं के इम्तिहानात के बाद 2 साल के लिए हाथ जोड़ता हूं, अपना बच्चा हमारे हवाले कर दो। जिम्मेदारी से एक नहीं 10 कुरान पढ़े, उठा के सर पर रख के कहता हूं 2 साल के लिए बच्चा तुम्हें मैं दे दो। अगर 2 साल के बाद इसके मुकद्दर में हुआ तुम्हारे बच्चे के सीने में कुरान न सजा दे तो मदरसों के साथ ताउन करना छोड़ देना, मदरसों के लिए दुआ करना छोड़ देना। अब खुद मदरसे बंद करके तुम्हारी जूतियां गांठेंगे, अब खुद मदरसे बंद करके तुम्हारी गाड़ियों की ड्राइविंग करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी तुम दो कि मौलवी मिंबर और मेहराब में बैठे रहते हैं, काम क्यों नहीं करते? अब काम करें। चलो तो अपने घर की झाड़ू मुझसे दिलवा, खुदा की कसम दूंगा, लेकिन इसकी जमानत दे कि 15 साल के बाद जब तेरे घर के अंदर तेरी नस्ल को आबाद करने वाला आएगा, उसे कलमा कौल पढ़ाएगा, उसे कुरान कौल पढ़ाएगा। ये दीनी मदारिस की बरकत है। पूरी दुनिया का कुफर इस वक्त मुसलमानों तुम्हारे पर नजरें किए हुए हैं कि किसी तरीके से इस्लाम और इस्लाम वाली जिंदगी छुड़ा दे। ये तो अल्लाह भला करे मदारिस दीनिया का कि एक मेरे अजीजों एक शमा रोशन है, बुझाने वाले आए बुझ गए, क़यामत तक बुझते ही रहेंगे, लेकिन कुरान की बहारें भी रहेगी, कुरान पढ़ाने वाले भी क़यामत तक रहेंगे। कह दो ना इंशाअल्लाह, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। किरदार तुम्हारे सामने है। तुम 1 लाख साल में ज़कात का दो, हम तुम्हें आदत में नहीं दिखाएंगे, रिश्तों में नहीं दिखाएंगे, इन बच्चों के सीनों में कुरान उतार के दिखाएंगे। भाई पूछो आपने 2000 दिए थे, ये बैठा हुआ है, 5000 दिए थे 15 सुपारों का हाफिज, 10,000 दिए थे पूरे कुरान का हाफिज बैठा हुआ है। मैंने इस मदरसे के साथ पिछले साल 1000 का ताउल किया था। कहाँ है जो बच्ची आज सर पे कुरान पढ़ के दुपट्टा सजाएगी? ये तेरे पास 13,000 बैठा हुआ है। हम तुम्हें बातों में उंगलियों पे गिल के नहीं दिखाएंगे, हम तुम्हें अमली जामा पहना के दिखाएंगे। आ जाओ और लोगों, जहाँ से दस्तूर भी मिलता है, दुनिया आखिरत की कामयाबी का मर्तबा भी रास्ता भी मिलता है, उस रस्तों को बदरी करना चाहिए बल्कि और आबाद करना चाहिए। तो सारे कुरान की आबादी में अपना हिस्सा डालेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे, बच्चियों को भी कुरान पाक पढ़ाओ और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की छोटी छोटी सुन्नत को बढ़ाओ। एक पुश्त ले आओ अल्लाह के वास्ते, देखो ना बस यहाँ तक आ जाए, बहुत ही प्यारी है। फरमाया उम्मती अगर परेशान हो, अगर तेरा मसला हल ना होता हो, चुपके से तन्हाई में बैठकर मेरी सुन्नत को हाथ में लेके उसे दिखा दिया कर। तेरे गुनाहों पे गुस्सा आता है, मेरी सुन्नत वाले बालों पे उसे प्यार आता है, बस ये लेके बैठ जाया कर और कहा कर अल्लाह मेरे करतूतों पर बेशक मुझ पे गुस्सा कर, लेकिन इस सुन्नत की बरकत से मेरे पे रहम फरमा। और दोस्तों, इस फकीर के पास तो यही है, मेरे पास नौकरियां कोई नहीं, मकान कोई नहीं, मेरे पास तो ये कि बस ये दाढ़ी चेहरे पे सजा के चले जाओ। और मैं दुआ कर दो अल्लाह कि हुजूर की सुन्नत को सजाए, कबली वाला ख्वाब में आके उसे मुबारकबाद दे के जाए। या अल्लाह, या कबली वाला तेरे से दरख्वास्त करे, दाढ़ी सजाने वाले सुन्नत को जिंदा करने वाले को मेरे रोजे पे बुला ताकि वो सलाम करे, कबली वाला कानों से सुने। मेरे अजीजों, खुदा के वास्ते वो गुस्ताख नहीं बादब लोग हैं, बस आप हज़रात से आखिरी गुजारिश करके जा रहा हूँ, झोली झाड़ के न जाना, झोली भर के यहाँ से जाना कि इंशाअल्लाह हुजूर वाली जिंदगी अपनाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह। और इस जिंदगी को हर दरवाजे तक लेके जाएंगे। कबूल के पाकिस्तान या मुल्क से बाहर तबलीग की बरकत से। और सुनो मेरे भाइयों, तबलीग का काम तबलीग वालों का नहीं, देवबंदियों का नहीं, बरेलवी अहले हदीस का नहीं, तिरमिज़ी चिश्ती कादरी नक्शबंदी का नहीं। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ओहदे लक़ब बाद में पहले नबी के काम वाले
والے, بیٹے بعد میں نبی کے کام والے پہلے, باپ بعد میں نبی کے کام والے, بیٹیاں مائیں بعد میں پہلے نبی کے کام والی. آج میرے عزیزو حضور کے سینے کو ٹھنڈا کر دو اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دو. ہم دکان والے بعد میں پہلے کون ہے؟ نبی کے کام والے. کون ہے؟ بولو نبی کے کام والے. ہم کون ہیں؟ نبی کے کام والے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. نیکی پہ چلیں گے, اس کا حکم کرتے کرتے مریں گے, مرتے دم تک کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ. اس جمعرات کو یا جو بھی آپ کی مراکز کی ترتیب ہے, نقد اللہ کے راستے میں ساری زندگی مقصد بنا کے کریں گے. نقد اللہ کے راستے میں بتاؤ تین دل کون لگائے گا؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ نقد اللہ کے راستے میں لگاؤ گے انشاءاللہ تعالی. جنہوں نے انشاءاللہ کہا ذرا ایک مرتبہ کھڑے ہو کے اسے اپنی صورتیں دکھا دو, وہ بیٹھے بھی دیکھتا ہے, ذرا ایک مرتبہ کھڑے ہو کے دکھاؤ کہ انشاءاللہ میں 3 دن لگاؤں گا. جانا تو مقدر کی بات ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ساری زندگی مقصد بنا کے, چلے 4 مہینے نہیں, ساری زندگی مقصد بنا کے کرنا انشاءاللہ تعالی. بیٹھ جائیے. میری مائیں بہنیں بھی ارادہ کریں, ہم بھی اسماء بنے گی, ہم بھی عائشہ بنے گی, خدیجہ کی طرح گھر میں مدرسہ بنائے گی. اللہ اکبر. اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. اور آج کے بعد سب سے پہلی تشکیل میرے چاند نماز بھی چھوڑ دی, نماز بھی چھوڑ دی. اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, میری بدگمانی میں آنکھیں بند کرتا ہوں, اگر کسی کی غفلت کی وجہ سے فجر کی نماز رہ گئی, جلے جانا زور سے پہلے پہلے صرف 2 فرض پڑھ کے دکھا دینا. وہ اتنا قریب ہے, قضا پڑھو گے ادا کا ثواب عطا فرمائے گا. ہو جاتی ہے. حضور کی بھی تو قضا ہوئی نماز, رحمت والے نبی کی. خیبر سے تشریف لائے, تھکے پڑے, صحابہ تھکے ہوئے, ایک جگہ پڑاؤ کیا. آپ نے فرمایا بلال جی ہم آرام کر رہے ہیں, سستا رہے ہیں. بلال جی تو پہرا دے اور فجر کے وقت اٹھا دینا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ لگ گئی, سورج کی کرنیں حضور کے ہونٹوں کا, گالوں کا بوسہ, انا للہ و انا. بلال جی. حضرت بلال بھی کچاوے کے ساتھ بیٹھے, ان کی بھی آنکھ لگ گئی. بلال کیا ہوا, کیوں نہیں اٹھایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا ہے. حضور ہنس دیے, فرمایا چلو یہاں سے سواریاں اٹھ پہ بیٹھو, اٹھاؤ اپنا پڑھاؤ. آگے گئے, حضور نے فجر کی نماز قضا کر کے پڑھی, پڑھائی جماعت کے ساتھ. پیغمبر کا عادت کے مطابق معمول پر کام ہو وہ بھی رحمت ہے, خلاف معمول کام ہو جائے وہ بھی رحمت ہے. پیغمبر ہے, اگر اس کی نماز قضا نہ ہوتی تو ہماری قضا ہوتی تو ہم کیسے پڑھتے؟ اللہ نے قضا کا, اللہ کے نبی نے قضا کا طریقہ بھی بتلا دیا, ادا کا طریقہ بتلا دیا. ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اپناؤ گے نبی کی زندگی کو انشاءاللہ تعالی. اللہ تمہاری عمر میں